السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، شکر الحمدللہ ہمیں کچھ روشنی کی کرنیں محسوس ہوئی ہیں۔ آج میں جب جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پہ جو مولانا صاحب تھے، قاری صاحب جو تھے، انہوں نے شکرانے کے لیے ہمیں دعوت دی، جبکہ پہلے میری آبزرویشن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مایوسی کا شکار ہوئے تھے اور کہہ رہے ہوتے تھے یار یہ کیا کرنا ہے انہوں نے، مسلمانوں نے، اب بڑا وقت پیڑا آ گیا ہے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اس طرح کی مطلب مایوسی کی باتیں۔ لیکن آج انہوں نے بڑا ایک حوصلے مند بات کی۔ انہوں نے بولا جی بہت اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہو گیا کہ اب ابابیلوں کو حکم مل گیا ہے۔ انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو ابابیل کا نام دیا۔ دیکھیں، بہت انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہیں، جو عالم لوگ ہیں، جو صوفی لوگ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، چاہے وہ اولیاء کرام ہیں، چاہے وہ علماء کرام ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک اسپیشل سینس رکھتے ہیں۔ ان کے جو سینسر ہیں وہ کافی ہائی پاور کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اب ابابیلوں کو آرڈر مل گیا ہے۔ ابابیل کون ہے؟ افواج پاکستان، اور اس میں پرٹیکولرلی پاکستان ایئر فورس۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی چند ہی مہینے یا چند ہی کچھ دن ہوئے ہیں کہ اقوام عالم میں لوگوں نے ابابیلوں کا تماشا دیکھا ہے اور اس پہ سٹیمپ کر دی ہے سب نے۔ پوری دنیا کی توجہ جو ہے یہ اسی طرح ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں کہ 1965 کی جب وار کی بات ہوئی تو ایک بہت سیاںا فوجی بیٹھا ہوا تھا پہلے زمانے کا، تو انہوں نے 65 کی وار پریکٹیکلی لڑی ہے چھم جوڑیاں پہ۔ تو اس نے جناب بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا نمبر 1 تو یہ ہے یار کہ جب ہم لڑتے تھے چھم جوڑیاں پہ تو یہ جو ہندوستانی افواج ہیں ان کے وہ پیشاب نکل جاتا تھا جیسے ہی جنگ شروع ہوتی تھی۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو ہم ان باتوں کو وڈیائیاں ہی سمجھتے تھے، ہمیں یار یہ باریاں اسی لوگ مار رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب اس پہ سٹیمپ ہو گئی۔ یہ جو مارکا ہوا ہے پچھلے دنوں ابابیلوں کا، مولوی صاحب نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ انہوں نے پوری سورت پڑھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ابابیلوں کو حکم مل گیا ہے، اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ حرم پاک کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ الحمدللہ۔ تو ہم اس کو اور بھی زیادہ آگے شکرانے کے نفلوں کی طرف لے کے جائیں گے۔ ہم صوفی سفر والے لوگ ہیں، ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، لیکن جو برا ہے اس کو، یعنی پیڑا جو ہے نا، اس کو پیڑے کے گھر تک چھوڑ کے آنے والی بات بن جاتی ہے۔ تو الحمدللہ 1965 کی جنگ جو تھی اس کی بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ 65 کی جنگ اس نے فوجی نے کہا یار اصل میں ہم نے وہ جنگ جیتی نہیں، ہم نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مرکوز کروا لی۔ ہم نے ٹینکوں کا مقابلہ انسانوں سے کیا۔ ہمارے فوجی جوان جو تھے ان کو آرڈر ملا، وہ آرڈر ملنے کی بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ انہوں نے کمانڈر ان چیف جو تھے، یا جو اس وقت کے جو کمانڈر تھے، انہوں نے اکٹھے کیا، چھم جوڑیاں پہ یہ مقابلہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے ٹینکوں کی جو جنگ تھی۔
تو دشمن کے بہت زیادہ ٹینک تھے، تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، افرادی قوت کے لحاظ سے بھی، دفاعی قوت کے لحاظ سے بھی۔ تو اب انہوں نے کیا اسٹریٹجی بنائی، جوان جب فالن کیے، جب اکٹھے کھڑا کیا، تو انہوں نے کہا جو شادی شدہ ہے نا وہ سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اب شادی شدہ سائڈ پہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب ان میں سے جو آپ لوگ کھڑے ہو، جو نہیں مرنا چاہتا وہ بھی سائڈ پہ ہو جائے۔ اب کوئی بھی سائڈ پہ نہیں ہوا۔ اب وہ جو نوجوان غیر شادی شدہ تھے ان کو انہوں نے کہا کہ یہ لو بمب باندھو اور لیٹ جاؤ۔ تو ٹینکوں کی جنگ جو تھی اس کو افرادی قوت نے ناکام کر دیا۔ جیسے ہی ٹینک آتے تھے تو وہ پرخچے اٹھ جاتے تھے، ٹینک کے چین ہی ہوتی ہے اس کی، اور کیا ہوتا ہے، باقی تو اوپر بندوقیں لگی ہوئی ہوتی ہیں یا گنیں ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹینک اس لیے زیادہ افیکٹو ہے کہ وہ ہر جگہ پہ چڑھ جاتا ہے، تو جب اس کی چین ٹوٹ گئی تو بیکار ہو گیا۔ وہ کیا تھا پھر، وہ تو کام سا کھلونا تھا۔ تو الحمدللہ ہم نے وہ جنگ جو تھی وہ اس جذبے کے ساتھ جیتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا نے اپنی توجہ ادھر مرکوز کر دی کہ اس قوم کو جو ٹینکوں کا مقابلہ انسانوں سے کرواتے ہیں ان کو لگام دو، ان کے اوپر وہ اسٹریٹجیاں بناؤ تاکہ یہ بیکار ہو جائیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا جو ہے اس کی ایجنسیاں ہماری طرف آ گئی، انہوں نے بھی اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، نہیں لگایا، لیکن الحمدللہ ابابیلوں نے وہ کام کر کے دکھا دیا جس کی بیس پہ سعودیہ جو ہے اس نے معاہدہ کیا پاکستان کے ساتھ کہ آپ ہیں رکھوالے، یو آر دا رائٹ پرسن ٹو فائٹ ان دا حرم۔ اب یہ دیکھیں یہ معاہدہ، اس معاہدے کے بعد دنیا میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، جو مایوسی تھی وہ خوشی میں چینج ہو گئی ہے، وہ امید میں چینج ہو گئی ہے، لوگ پر امید ہو گئے ہیں کہ اب ابابیل جائیں گے، ابابیل ادھر ہی ہوں گے، جانا کدھر ہے، او بھائی ابابیلوں نے تو وہیں پہ ہونا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ بڑی خوشی ہے، ہم یہ سیلیبریشن آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، سب اپنے بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں غزہ کا جو وہ ری ایکشن تھا اس کے طور پہ اب یہ سارا کچھ ہوا ہے، یا قطر پہ جو حملہ ہوا اس کے ری ایکشن کے طور پہ، ٹھیک ہے، یہ سارا ایکشن اگینسٹ دا ری ایکشن آف غزہ، اور وہ شہداء، وہ معصوم بچے جو دودھ کے لیے بلک رہے تھے ان کی سنی گئی۔ الحمدللہ اب یہ نا امیدی سے امید کی طرف ہم لوگ مسلمان لوگ یا جو اللہ کو مانے۔ اب یہ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں نے کیا، نان مسلم 95% لوگ جو ہیں they were in the favor of the innocent people، اور وکٹمز جو مظلوم لوگ ہیں ان کے حق میں انسانیت کے ناطے سے جو نان مسلم ہیں انہوں نے 95% ان فیور آف دا غزہ اور ان لوگوں کے بارے میں انہوں نے سوچا ہے اور مدد بھی کی ہے۔ تو اس لیے ہم آج اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے شکرانے کی دعا کریں گے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ کروڑ بار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس گرداب سے نکالا ہے جو کہ مایوسی کی گرداب، مایوسی جو ہے نا کفر ہے، ہم کفر سے نکل کے اسلام میں آ گئے، سلامتی میں آ گئے، ہم امید میں آ گئے، لوگوں کے چہروں پہ رونق آ گئی۔ اب مجھے بھی آپ دیکھ لیں، آپ کہیں گے کہ واقعی یار دیر از اے چینج، پازیٹیو چینج، ہم لوگ امید سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے سنتے ہیں، بہت زیادہ لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں، سبسکرائب بھی کر دیا کرو یار، ٹھیک ہے، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے، بہرحال میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اسی طرح آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے صوفی سفر کے ساتھ، اور ہم یہ سفر جو ہے انشاءاللہ تعالی آخری سانس تک چلائیں گے اس سفر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔